لہذا نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کو کسی خاص شکل میں کرنا یہ بدعت ہے۔ دیکھو تسبیح نبی کے زمانے میں موجود تھی، تحلیل موجود تھی، تسبیح موجود تھی، لیکن اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایک شکل ان کی دے دی گئی، یہ شکل دینا در حقیقت بدعت تھی، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا۔ یعنی اگر نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو مگر بعد والے شکل الگ دے لے تب بھی بدعت ہے۔ اسی کو لوگوں نے نہیں سمجھا، کہتے یہ چیز تو نبی کے زمانے میں تھی۔ ارے نبی کے زمانے میں تھی مگر تم نے اس کی شکل جو بنائی ہے یہ بدعت ہے، جس طرح نبی کے زمانے میں تو اس کو اسی طریقے سے رکھو، یہ ہے اصل چیز۔ ایک حدیث ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں۔ میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے وہ حدیث دیکھیے، وعن عبد الرحمن بن عبد القاری انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط قال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء الى قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله۔ رواه البخاری فی کتاب صلاۃ التراویح۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لایا ہے اور روایت پورے صفحے کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ مناظرہ کریں گے بیچارے، ایک لائن تو پڑھ نہیں سکتے، حدیث کیا پڑھیں گے؟ ایک صفحے کی پوری روایت پڑھ دی گئی اور اس سے پہلی والی روایت 1.5 صفحے کے اوپر ہے، دارمی کے اندر، دارمی شریف کی روایت تھی، اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف نکلا، دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، فإذا الناس أوزاع متفرقون، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی الگ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، اور ایک آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، کوئی آدمی اگر اکیلے تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے۔ یہاں دیکھیے یصلی الرجل لنفسہ، تنہا پڑھ رہا ہے وہ یصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مسئلہ یہ نکلا بخاری شریف کی روایت سے کہ تنہا بھی آدمی تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آوازیں ٹکرا رہی ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں، سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ ابی ابن کعب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ کل سے تمام لوگ ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھیں گے، کوئی تنہا نہیں پڑھے گا، اس طرح آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ دوسرے دن پھر کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ تمام لوگ اپنے قاری کے پیچھے، حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے سب تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ دو مسئلہ معلوم ہوا نا، اکیلے تراویح پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ۔ یہ حضرت عمر نے نعم البدعۃ ھذہ کیوں کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بدعت بھی اچھی ہوتی ہے، بدعت بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہاں بدعت جو ہے اپنے لغوی معنی میں، کیا مطلب؟ کل کے مقابلے میں، بدعت مانے نیاپن، نیاپن، پہلے وہ چیز ایسی تھی اس کے بعد اب ایسی ہو گئی، تو نبی کے زمانے کے مقابلے میں اگر ہوتی تب تو بدعت ہوتی، حرام ہوتی، لیکن حضرت عمر اس کو بدعت اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ نئی ہے۔ بدعت مانے نیاپن، کل کے مقابلے میں۔ کل کیا کر رہے تھے لوگ؟ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ چند آدمی پڑھ رہے ہیں، سب کو ایک ساتھ کر دیا، تو کل کے مقابلے میں یہ نیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں نیا ہوتا تب بدعت ہوتی، اور حضرت عمر یہ نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ حضرت عمر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی نے تو 3 دن سب کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تو پڑھائی ہے نا تراویح، اس کو حضرت عمر بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے جو بدعت کہی وہ کل کے مقابلے میں، کل جو لوگ اس طرح پڑھ رہے تھے اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے، تو کل کے مقابلے میں یہ نیاپن بہت اچھا ہے۔ نعم البدعۃ ھذہ، یہ معنی ہے نعم البدعۃ ھذہ کا۔ اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بدعتیں بھی بات اچھی ہوتی ہے، بات بری ہوتی ہے، جبکہ ہر بدعت
بدعت گمراہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابھی جابر بن عبداللہ سے آئی تھی, جسے امام ابن ماجہ کتاب الصیام کے اندر لائے ہیں, اس کے اندر کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی بدعت حسن ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے, نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. مولود بھی ایسے ہی ہے, خوب جھوم جھوم کر کے مولود پڑھتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں, نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا معاملہ لے کر کے, اور پھر اس طریقے سے ایک محفل جمع کر کے لوگ مولود پڑھتے ہیں. چونکہ یہ چیز کسی صحابی نے نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا, اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے, چیز کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں. لہذا یہ چیز بھی بدعت کی قبیل سے ہے. اور جس قدر خطرناک شرک ہے, اس سے زیادہ کم خطرناک بدعت نہیں ہے. شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے, اور خود آیت قرآنیہ دیکھیے کہ اللہ سارے گناہ بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشے گا. اب کتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا, اس سے کم خطرناک چیز بدعت نہیں ہے. اور اگر اتنی خطرناک چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بدعت کی تردید میں نہ ہوتی. اور حدیثیں تو چھوڑیے, ہر خطبہ جو آپ کا ہوتا تھا, کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے بدعت سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے, اسی طریقے سے آدمی کو بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے. جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا, ذرا کٹر ہے, تو کوشش یہ کرتا ہے جی, تو دیکھتا ہے کہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا, تو